بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور والدہ کا نام شانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اپنے دوست ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل کے علاقوں کا بادشاہ نمرود تھا، جو بڑا سرکش، جابر، متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کے لیے جایا کرتی اور ان کو دودھ پلاتی، دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی سے ستاروں، چاند اور سورج کی مشاہدے کر کے اپنی حقیقی رب کو پہچان کر اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن علم یقین سے عین یقین کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیں آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور آپ کو دھمکی بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش دعا مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعا استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے عین یقین ملنے کے بعد اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تمہارا تو دور کی بات ہے اپنا دفاع بھی کرنے کے بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چونکہ اس دور میں علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا میری طبیعت ناساز ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس یعنی ان کے بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارا الزام اس بڑے بت پر لگا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا اور ان کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں۔ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبود کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخرکار قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آگ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو پورا حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ کے حکم سے پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس کے بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری رتوبت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے
کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدے کے بارے میں چند سوال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو، اور میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو ان کی پہچان کرواؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ عز و جل کی پہچان کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ یہ وہ آدمی تھے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں، بلکہ یہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دیکھ۔ نمرود لاجواب ہو گیا کہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ بابل کا بادشاہ نمرود تھا تو اس نے تمام کھانے پینے کی اشیاء اپنے پاس ذخیرہ کر رکھی تھی اور وہ لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظر سے پہلے خود نمرود کے پاس اشیاء لینے جایا کرتے تھے تو وہ اسے دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیتے ہیں، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ گلے میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئی تو کھانے سے بھرا ہوا پایا۔ انہوں نے وہاں سے کھانے پینے کی اشیاء لے کر کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، جو گلا آپ لائے ہیں میں نے اس سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موجزانہ طور پر مٹی کو گلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ، میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کی فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم ہڈیاں رہ گئیں، اور ایک مچھر نمرود بادشاہ کے ناک میں بھی گھس گیا اور اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصے تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کی حد درمی، انکار و کفر اور اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ عز و جل کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ کابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکے۔